You are watching Rahinijal TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. احادیث رسول بھری پڑی ہیں اور ان میں بھی اہل بیت اطہار کی محبت کا درس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے ہمیشہ اپنی زندگی میں بیان کیا۔ میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ اہل بیت کا ذکر لوگوں کے لیے ضروری بھی ہے اور ان کی مجبوری بھی ہے۔ ضروری تو اس لیے کہ قرآن میں ہے، اور مجبوری اس لیے ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص ساری زندگی مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان نوافل پڑھتا رہے، ساری زندگی طواف کعبہ کرتا رہے، بہت زیادہ نیکیاں اور عبادات کرتا رہے، مرتے وقت اگر اہل بیت کا بغض دل میں لے کر مرا، ساری عبادتیں ضائع ہو جائیں گی، اس کی عبادتوں کو نہیں دیکھا جائے گا۔ فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو اہل بیت کی محبت میں مرا اللہ اس کو شہادت کا رتبہ عطا فرما دیتا ہے، اور من مات علی بغض آل محمد مات کافرا، جو اہل بیت کے بغض میں مرا اللہ اسے کافر قرار دے دیتا ہے۔ جس نبی کی آل کی محبت قرآن و حدیث بیان کریں تو پھر کسی بندے کے پاس یہ ترازو کیسے آ گیا کہ وہ شہزادہ کربلا امام حسین علیہ السلام اور یزید کو برابر لا کر کھڑا کر دیں؟ یہاں تک کہہ دیا گیا کہ دیکھیں کربلا میں جو جنگ تھی نا یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، اور بتایا گیا ایک شہزادہ حضرت امیر معاویہ کا تھا اور دوسرا امام حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کا تھا۔ سامعین محترم، حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہیں، ان کا ادب ہر بندے پر لازم ہے، لیکن سنیں ان کی اولاد نے جو الٹے کام کیے ان کا دفاع کرنے کے لیے ہم یہاں پر نہیں بیٹھے ہوئے۔ ہمیں یزید کی طرفداری یا یزید کی شان یا اسے رحمت للعالمین یا رحمت اللہ علیہ یا پھر اس کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ یہ لگانے کے لیے ہمیں نہیں کہا گیا۔ اس کے بارے میں واضح طور پر متفق کا طور پر اجماع ہے کہ یزید پلید تھا، لعنتی تھا، قرآن کی آیت کا انحراف کرنے والا تھا۔ یہ کیسے کہا جاتا ہے یہ شہزادوں کی جنگ ہے؟ یہ شہزادوں کی جنگ ہے۔ حسین پاک کے بابا جن کا ذکر احادیث میں یہ آیا کہ مومن کبھی حضرت علی پاک سے بغض نہیں رکھ سکتا اور منافق کبھی محبت کر ہی نہیں سکتا، اور جس حسین ابن علی کا عالم یہ ہو کہ وہ جب بھی کبھی کھیلا کرتے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر کھیلا کرتے تھے، جب انہیں پیاس لگتی تو اپنے نانا جان کی زبان کو چوسا کرتے تھے، اور دوسرے شہزادے کو تم شہزادہ کہتے ہو، وہ تو جب اسے پیاس لگتی تو شراب کی بوتل منہ کو لگا لیا کرتا تھا، وہ زنا کیا کرتا تھا، اور اس نے قرآن کی آیات کے خلاف جا کر کام کیے تھے، اس نے حجر اسود کعبۃ اللہ کے غلاف کو آگ لگائی تھی، اور اس نے مسجد نبوی شریف پر سنگ باری کی تھی، اس نے مسجد نبوی شریف میں گھوڑے باندھے تھے۔ لوگوں 3 دن تک مسجد نبوی شریف میں اذان نہیں ہوئی تھی، یہ واقعہ موجود ہے اور اتھینٹک کتب میں موجود ہے، لہذا اس کو کلین چٹ دینے کی ضرورت نہیں۔ ہم کل بھی حسین ابن علی کے گن گاتے تھے، آج بھی انہی کے گن گاتے ہیں، قیامت تک جب تک ہمارا سانس باقی ہے تب تک ہم حسین علیہ السلام کا ذکر کرتے رہیں گے۔